جی محمد علی صاحب، سر بات آگے بڑھائیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اسٹیبلش ہو گیا اور حقیقت ہے کہ جناب ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، زیادتیاں ہوئیں۔ اس میں اس کو ٹریگر جس طریقے سے کیا، دشمن نے کس طریقے سے ٹریگر کیا، یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں میں نے جس طرح شروع میں گزارش کی کہ یہ ایک سیکوینشل ان تین چیزوں کو آپ مربوط اور مرحلہ وار انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو آئیڈینٹی کا معاملہ تھا جو زبان اور شناخت کے معاملات تھے، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح نصرت صاحب نے بھی بات کی، آپ ایک چیز میں اس میں صرف اضافہ کرتا چلوں، ہم بہت سے لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قرارداد پاکستان 1940 میں وہ بھی شیر بنگال نے پیش کی، جس کو بعد میں منظور کیا گیا، اور بعد میں پاکستان کی سیاست میں ان کا کردار ایک مختلف انداز میں سامنے آتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے نظریے کے مطلب یعنی کہ اسپیئر ہیڈ تھے، اس کی سب سے ہراول دستے میں تھے، وہ جس طرح نصرت صاحب نے بھی کہا کیا وجوہات ہوئیں جس کے بعد انہوں نے اپنی جداگانہ یعنی کہ شناخت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو شناخت میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جب آپ گورن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسی ریاست کو جو کہ ملٹی ایتھنک اور ملٹی لنگوسٹک ہے، تو پھر آپ اگر اس میں اپورچونٹی کا، جسٹس کا، اپوائنٹمنٹس کا، پروموشنز کا جو ہے تعین اگر منصفانہ انداز میں نہیں کریں گے تو یہ جو ملٹی ایتھنک ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی ہوتی ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی ہے، اور یہی ایتھنک آئیڈینٹی جو ہے یا لنگوسٹک آئیڈینٹی وہ نعرہ بن جاتی ہے، حوالہ بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے اس ریاست کے فیبرک کو کمزور اور منتشر کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب آپ بیڈ گورننس کریں، بیڈ گورننس کو پھر آپ کائنیٹک طریقے سے یا ہارڈ پاور کے ذریعے سے یا یوز آف فورس کے ذریعے سے مینج کرنے کی کوشش کریں، بجائے کہ اس کے وجوہات کو سمجھیں اور اس کے جو معاملات کو سیاسی تدبر اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ وہ اپروچ بدقسمتی سے آپ کو اس دور میں 50s اور 60s میں نظر نہیں آتی۔ اب یہ اس کی وجہ سے جو گریونس وہاں پہ پیدا ہوا، آپ کے دشمن نے اس کو اپنی جنگی حکمت عملی میں بہت زبردست اور مہارت سے عملی جامہ پہنایا، کیپٹلائز کیا، اس کو پورا کیپٹلائز کیا۔ جو ہندو اساتذہ تھے انہوں نے جو یہ سینس آف گریونس کو میگنیفائی کیا، ڈیپن کیا، اور ایڈنٹیٹی کے شعور کو مزید پروان چڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کی سپورٹ آتی ہے، اور کائنیٹک سپورٹ آتی ہے، ملٹری سپورٹ آتی ہے، اور ٹریننگ شروع ہوتی ہے، مفتی باہنی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تو آپ کو ایک سیکوینشل تقریباً 24 سال پر محیط بھارتی ایک حکمت عملی نظر آتی ہے کہ ایک طرف گریونس ہے، بیڈ گورننس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک انفارمیشن ڈومین، میڈیا اور تعلیمی نظام میں جو ہندو ایلیمنٹ ہے وہ اس کو مزید بڑھاتا اور ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور پھر اس آئیڈیالوجی کو آپ ویپنائز کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف سفارہ کرتے ہیں۔